أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے، 75۔ بنی اسرائیل، یہ یہودی جن کے کرتوت، جن کی سازشیں، جن کی لغزشیں، جن کی شرارتیں، جن کی نافرمانیاں مسلسل آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں و مسلمانوں کو اس حقیقت سے اس آیت میں آگاہ کیا ہے کہ ان یہودیوں کے سلسلے میں تم کبھی امید مت رکھو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس آیت میں، افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم اس بات کی آرزو رکھتے ہو اے مسلمانوں کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ ایک مشرک اور ایک کافر اسلام کی طرف آئے گا، لیکن یہ یہودی کبھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، یہ اسلام قبول نہیں کریں گے یہ لوگ۔ افتطمعون، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو، آرزو رکھتے ہو اس بات کی کہ یؤمنوا لکم، کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ یہودی جو سخت یہودی ہیں یہ ایمان لے آئیں گے؟ وقد كان فريق، جبکہ ان میں کا ایک گروہ، ان یہودیوں میں کا ایک گروہ ایسا ہے، ایسا بدبخت گروہ ہے جو یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، لیکن سن کر اس پر ایمان لانے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے بجائے ثم یحرفون اللہ کی، تو پھر اس اللہ کے کلام میں تحریف کرتا ہے، من بعد ما عقلوہ، باوجود سمجھ بوجھ کے، باوجود یہ کہ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، جاننے بوجھنے کے باوجود یہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں، وہم یعلمون، اور ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ تورات کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، حضرت موسیٰ پر اترا ہے، لیکن اس کے باوجود محض دنیا کی لالچ میں، متاع قلیل کے لیے اپنی پوری آخرت کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم آرزو رکھتے ہو؟ بالکل آرزو ان کے سلسلے میں مت رکھو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے۔ تو مسلمانوں کی اس آرزو اور امید کو ختم کر دیا گیا کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ یہ یہودی وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ 70 آدمی گئے تھے کوہ طور پر، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا موسیٰ کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، مگر واپس آئے تو غلط بیانی سے کام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جو تم کو سہولت ہو عمل کر لو اور مشکل اگر ہے تو چھوڑ دو، اپنی طرف سے تحریف کی۔ اور علماء یہود کے جو علماء تھے ان لوگوں کی بدترین حالت یہ تھی کہ رشوت لے کر حلال کو حرام قرار دیتے تھے اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے۔ کوئی شخص آتا اور رشوت کے طور پر کچھ مال و متاع دے دیتا تو تورات میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا تھا یہ لوگ اس کی مرضی کے مطابق حرام کر دیتے، اور جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو حلال کر دیتے تھے، اور جو کچھ بھی نہیں لاتا تھا اس کو حقیقت بیان کر دیتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے امت کے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف نہ کرے، اللہ کے کلام کو من و عن تسلیم کرے، اللہ کے کلام کو کے بارے میں اس کا پکا یقین ہو اور پختہ ایمان ہو
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس پر ایمان رکھنا ہے، اور مجھے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ